بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قسم ہے تین انجیر پھل کی اور قسم ہے زیتون پھل کی اور قسم ہے طور سینین پہاڑ کی اور قسم ہے شہر مکہ جو امین ہے، اس مکہ کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پستیوں میں سب سے پست جگہ پر اتار دیا۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ان کے لیے ایسا بدلہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ تو پھر کیا چیز ہے جو تمہیں اس کے بعد قیامت کے معاملے میں منکر بناتی ہے؟ کیا چیز تمہیں ابھارتی ہے کہ تم قیامت کو نہیں مانتے ہو، انکار کرتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین پیدا کرنے والے نہیں ہیں؟ یہ ایک سورہ ہے پارہ عام میں، اور ہر مسلمان عام طور پر اسے پڑھتا ہے، یاد رکھتا ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا 4 قسمیں کھا کر۔ اللہ پاک کو کسی بھی قسم کی ضرورت نہیں، لیکن جب کوئی بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تو اسے قسموں کے ذریعہ بیان فرماتے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 پھلوں کی قسم کھایا جو انسان کے لیے بہت مرغوب بھی ہے اور بہت انسان کے لیے اچھی غذا ہے، تین اور زیتون، انجیر اور زیتون۔ اس میں انسان کے جسم کی غذائیت بھرپور موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پھلوں کی قسم کھایا، اور ایک اس پہاڑ کی قسم کھایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اور پہاڑوں میں اچھا بنایا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول نبی گزرے، ان سے اللہ تعالیٰ نے اسی پہاڑ پر ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اس پہاڑ کی قسم کھایا، وطور سینین۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور تمام شہروں میں جو سب سے مقدس ترین شہر اللہ تعالیٰ کا بنایا و بسایا ہوا ہے، مکہ مکرمہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر ولادت کی، جسے امین کا خطاب دیا گیا ہے، بلد امین، اس شہر امین کی قسم کھایا۔ اور 4 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، بہترین سانچے میں۔ سب جانتے ہیں کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ چاند و سورج، زمین آسمان، پہاڑ دریا، درخت، پیڑ پودے، انسان، جاندار، جتنی مخلوقات ہیں، سب کا خالق اللہ ہے۔
سب کو اللہ نے پیدا فرمایا، جیسا چاہا بنایا، لیکن کسی بھی مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال نہیں فرمایا کہ ہم نے فلاں چیز کو بہترین بنایا، بہترین سانچے میں ڈھالا۔ یہ احسن تقویم صرف انسان کے لیے استعمال فرمایا کہ انسان کو ہم نے تمام مخلوقات میں بہترین سانچے میں پیدا۔ انسان کی شکل بھی اچھی، انسان کی عقل بھی اچھی، انسان کا جسم بھی اچھا، جسم کے اعضاء بھی اچھے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بھی بنایا ہے کہ عزت کے اعتبار سے سب سے بڑی مخلوق انسان ہے، اور تخلیق کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے بھی انسان دوسری تمام مخلوقات میں فائز ہے، احسن تقویم۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بہت ہی زوردار انداز میں بیان فرمایا تاکہ انسان خود کو پہچان لے، انسان خود کو جان لے کہ اللہ نے اس کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انسان خود اپنے اندر کیوں نہیں غور کرتا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر دیکھو، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسا بنایا، کیسا پیدا کیا۔ ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا۔ یہ تخلیق اول ہے جو آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، مٹی سے انسان کا سانچہ بنایا، اور پھر اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ رکھ دیا، اسے نطفہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ مادہ ایسا ہے کہ اگر انسان کے ہاتھ میں لگ جائے تو دھوئے گا، جسم و کپڑے پہ لگ جائے تو دھوئے گا، جب تک کہ دھوئے گا نہیں چین نہیں۔ کوئی اسے بہت ہی محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا، اسے اور کوئی مرغوب چیز نہیں سمجھتا، اس سے نفرت کرتا ہے اس نطفے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ناپاک نطفے سے انسان کی تخلیق فرمایا۔ اس نطفے کو اللہ تعالیٰ نے قرار مکین میں ایک بہترین ٹھہرنے کی جگہ میں لے جا کر ٹھہرا دیا۔ پھر اس نطفے کو ایک مدت کے اندر گوشت کی شکل، وہ خون کے لوتھڑے کی شکل دے دیا۔ ابھی وہ سفید تھا، اب وہ سرخ ہو گیا۔ اور کہاں رکھ کر رہا ہے؟ پردوں کے اندر، تاکہ انسان کی نظروں کے سامنے یہ تخلیق کا عمل اگر ہو تو انسان کہے گا یہ ہم نے کیا، اور انسان اس میں انٹرفیئر کرے گا، مداخلت کرے گا، اس لیے اسے چھپا کر کیا، تاکہ انسان سمجھ لے کہ انسان کا کوئی دخل نہیں ہے انسان کی تخلیق میں، یہ سب کچھ جو چاہا اللہ نے کیا، جیسا چاہا اللہ نے بنایا، اس لیے اسے چھپا کر دیا۔ نطفے کو ایک مدت تک وہاں ٹھہرایا، اور اس نطفے کو وہ خون کی شکل دے دیا، سرخ ہو گیا، جم گیا۔ پھر اسے اور سخت کر دیا، گوشت کی شکل دے دیا، گوشت کی بوٹی کی شکل دے دیا۔ پھر اس میں ہڈی پیدا کر دیا، اس لیے کہ ہڈی کے بغیر وہ گوشت کا لوتھڑا مضبوط نہیں ہو سکتا۔
اس کے اندر ہڈی دے دی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈی کے اوپر گوشت جما دیا۔ پھر اس کے بعد ایک بہترین مخلوق، ایک بہترین شکل انسان کی بنا کر دنیا میں بھیج دیا، اس میں روح ڈالا، روح ڈال کر اسے دنیا میں پیدا کر دیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو کیا اللہ کی ذات بابرکت تمام پیدا کرنے والوں میں بہترین پیدا کرنے والا نہیں ہے؟ اللہ سارے پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین پیدا کرنے والا، جس نے ایک ناپاک نطفے سے انسان کو اتنی بہترین شکل میں ڈھال کر دنیا میں اتار دیا۔ پھر وہ پردے کے اندر انسان کو اس کی تخلیق کے جو مراحل ہیں، نطفے سے انسان کی تخلیق تک کم سے کم 6 مہینہ تو ہوتا ہی ہے، مدت حمل زیادہ سے زیادہ 9 مہینہ۔ اس 6 مہینہ اور 9 مہینہ کے درمیان نطفے سے لے کر انسان کے جسم کے بننے اور روح ڈالے جانے تک انسان کی جو تخلیق ہو رہی ہے، اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے کوئی دنیا میں جو وہ ضرورت پوری کر دے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، جس نے انسان کے جسم کی تخلیق میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑی وہ ماں کے پیٹ میں پہنچاتا رہا، وہ بھی 1-2 دن نہیں، پورے 9 مہینے تک۔ اور اسے غذا کی بھی ضرورت ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم تو صرف دنیا میں کھانے پینے کے لیے آئے ہیں، نہیں، انسان تو ماں کے پیٹ میں بھی اس کو غذا چاہیے تھی، اور اللہ تعالیٰ نے 9 مہینے تک اس کی غذا کا معقول انتظام فرمایا۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم دنیا میں آ گئے تو منہ سے کھاتے ہیں، لیکن جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو منہ سے نہیں کھاتے تھے۔ ہماری غذا ہمارے پیٹ میں یہ ایک سوراخ ہے، ناف، اس ناف کے ذریعہ، پائپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ وہ غذا پیٹ میں ڈال رہے تھے۔ اور غذا بھی کیسی؟ وہ ایسی ناپاک غذا جو ماں کے جسم میں ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے جسے ہم حیض کہتے ہیں۔ وہ حیض ایسا ناپاک خون ہے کہ جب وہ کسی بھی عورت کو آنا شروع ہوتا ہے تو وہ عورت مکمل تو ہوتی ہے، اس کی بالغہ ہونے کی سند ہو جاتی ہے کہ اب بالغ ہو گئی، لیکن اس خون کی وجہ سے اس کی نماز بھی معاف ہو جاتی ہے، روزے میں بھی اجازت دے دی جاتی ہے کہ اس ناپاک حالت میں تم نماز نہیں پڑھ سکتی، تم روزہ نہیں رکھو، روزہ بعد میں رکھ لو گی، اور نماز بالکل معاف، جتنے دن وہ حیض میں ہے نماز کی کوئی قضا نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناپاکی کی حالت ہے۔ اب آپ بتائیے کہ وہ ناپاک چیز کو انسان کی غذا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن منہ کا استعمال نہیں فرمایا۔ یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے کہ اس منہ کو اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک غذا سے 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں بچا دیا، بتانے کے لیے کہ یہ منہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے، اس کا استعمال تم ناپاک چیز کے لیے نہیں کرو گے جب تک کہ دنیا میں رہو گے۔ ہم نے ماں کے پیٹ میں ناپاک غذا کے لیے منہ کا راستہ نہیں اختیار کیا، غذا چاہیے تھی، ہم نے ماں کے پیٹ سے، وہ تمہارے پیٹ میں ایک پائپ لگا دیا ماں کی طرف سے، اور اسی پائپ کے ذریعہ وہ ناپاک خون تمہارے جسم میں جاتا رہا، اور ایک ناپاک خون سے ہم نے بہترین سانچے میں تم کو بنا دیا، تاکہ تم بھی سمجھو کہ وہ خالق کائنات کتنی طاقت والا، کتنی قدرت والا ہے، کتنی حکمت والا ہے۔ اور جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح ڈال دیا
پھر دنیا کے اندر اتار دیا، تو ابھی سے انسان کو روح غذا کی ضرورت پڑی۔ اس کی پرورش کے لیے اتنا بڑا کارخانہ اللہ تعالیٰ نے چلا دیا۔ ابھی سے دھوپ کی گرمی بھی چاہیے، چاند کی چاندنی بھی چاہیے، اس کو کھلی ہوا بھی چاہیے، اس کو ٹھنڈک بھی چاہیے، اس کو گرمی بھی چاہیے، اس کو سانس لینے کے لیے ہوا بھی چاہیے، اس کو پیاس بجھانے کے لیے پانی بھی چاہیے، اس کو بھوک کے لیے کھانا بھی چاہیے۔ وہ ساری چیزیں جو اسے چاہیے اللہ پاک نے وہیں کا وہیں مہیا فرما دیا۔ آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ ایک ماں جو درد ذہ سے فارغ ہوتی ہے بچے کی ولادت کے بعد، ابھی اسے اپنے جسم کا ہوش نہیں ہے کہ وہ گویا ایک موت کو مات دے کر، ایک بچے کو پیدا کرنا آسان نہیں ہے، ایک موت کو مات دینا ہے۔ ایک زندگی کو بچانے کے لیے گویا وہ خود کو موت کے مقابلے میں کھڑا کرتی ہے اور ساری تکلیف برداشت کر کے ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ ابھی وہ اتنی تکلیف میں ہے، لیکن یوں ہی ماں بچے کے رونے کی آواز سنتی ہے اور ساری تکلیف بھول جاتی ہے، اور اسے وہ غذا جو اللہ نے اس کے جسم میں ودیعت رکھا ہے بچے کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ اس بچے کو یہی چاہیے تھا۔ ابھی بچے کو ماں کے دودھ سے بڑھ کر کوئی غذا دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوئی۔ جو غذا اللہ تعالیٰ نے وہی کا وہی رکھا، اور ماں کے دل میں وہ جذبہ ڈال دیا کہ تمہارے جسم کے اندر جو امانت ہم نے دودھ کی رکھا ہے وہ تمہاری نہیں ہے، تمہارے بچے کی ہے، اسے دو۔ وہ ساری تکلیف بھول کر اسے دودھ دینے لگی۔ یہ انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ دنیا کی اتنی ساری غذاؤں میں جس غذا کی جب ضرورت پڑی انسان کو، اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر وہ مشین فٹ کر دیا۔ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ دانت کی مشین لے کر نہیں آتا وہاں کے پیٹ سے، یہ دانت کی مشین جو گوشت کو چور کرنے اور چنا کو چبانے کے لیے آئے، یہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ یہ مشین انسان کے منہ میں لگاتے ہیں جب وہ گوشت کھانے کے لائق ہوتا ہے اور چنا چبانے کے لائق ہوتا ہے۔ اور اگر پوری زندگی بغیر دانت کے رکھ دیں کہ ہم نے تو بغیر دانت کے پیدا کیا تھا، پوری زندگی بغیر دانت کے رہو، تو کتنی نعمتوں سے وہ محروم ہو جائے گا دنیا کی۔ اللہ نہیں چاہتے کہ بندہ کسی بھی نعمت سے محروم ہو۔ وہ ہر زمانے میں اللہ نے انسان کے جسم کے اندر وہ طاقت رکھی کہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر لے، ایک ایک نعمت کا استعمال کر لے، ایسا بنایا۔ اب یہ انسان پیدائش کے بعد سے جوانی تک کے جو مرحلے گزار رہا ہے، اللہ کی تمام نعمتوں کا استعمال کر رہا ہے۔ اللہ پاک اس سے ایک نعمت کا بھی سوال نہیں کریں گے۔ بالغ ہونے سے پہلے اگر کوئی بچہ واپس اللہ کے ہاں چلا گیا یا اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس اپنے پاس بلا لیا تو یہ بہت عظیم الشان صدمہ ہوتا ہے باپ ماں کے لیے کہ بچہ جوان ہونے سے پہلے رخصت ہو گیا۔ لیکن وہ بچے کے لیے بات اچھی یہ ہے کہ ابھی قیامت میں اس سے ایک نعمت کا سوال نہیں ہوگا۔ انسان کی زندگی کا ایک مرحلہ بچپن کا ایسا ہوتا ہے کہ جوانی سے پہلے اس کے اعمال کی کتاب کھولی نہیں جاتی، لکھی نہیں جاتی۔ اچھا خاصا وقت ہوتا ہے، اب وہ 10 سال ہو، 12 سال ہو، 15 سال ہو، جو بھی ہو، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے کہ ایک انسان کب بالغ ہوگا۔ کوئی قانون بنا دینے سے وہ اللہ کا قانون نہیں بن جاتا کہ کوئی بچہ یا بچی اتنے سال میں بالغ ہوگا، یہ تمہارا بنایا ہوا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیدا کیے ہوئے مخلوق کو، انسان کو، چاہے وہ بچہ ہو بچی ہو، کب وہ بالغ ہوگا اللہ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے، مختلف اوقات ہیں اس کے۔
کوئی سال مقرر نہیں ہے کہ اتنے ہی سال میں بالغ ہوگا، اس کے پہلے نہیں ہوگا یا اس کے بعد نہیں ہوگا۔ اور اب تو ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ انسان بچپن ہی میں بالغ ہو جاتا ہے۔ اب جب بالغ ہو گیا، جس وقت بالغ ہوا، وہ فرشتے تیار ہیں، رجسٹر کھول کے بیٹھ گئے۔ اب بیٹا ایک بات بھی ہوگی لکھیں گے، ایک کام بھی ہوگا لکھیں گے، ہنسو گے تب بھی لکھیں گے، روو گے تب بھی لکھیں گے، جو کھاؤ گے وہ لکھیں گے، جو پیو گے وہ لکھیں گے، جب سوو گے وہ بھی لکھیں گے، جب جاگو گے وہ بھی لکھیں گے۔ تمہاری زندگی کا ایک ایک عمل لکھنا یہ میری ذمہ داری بن گئی، اب سے لے کر مرنے دم تک۔ اب تم فری نہیں ہو۔ یہی بتانا اصل مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کو بیان فرما کر یہی بیان فرمایا ہے کہ تمہیں ایک وقت آنا ہے ہمارے پاس، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ہم ایک ایک نعمت کا تم سے سوال کریں گے۔ کتنی نعمتیں ہماری استعمال کیا تھا، اور جلدی سے بول دیتے تھے کہ گرمی بہت پڑ رہی ہے، اور جلدی سے کوسنے لگ جاتے تھے کہ سردی بہت پڑ گئی ہے، اور جلدی سے واویلا مچا دیتے تھے کہ روزی میں کمی پڑ گئی ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں پر شکوے شکایت تمہاری زبان پہ آتے تھے۔ اور جو جتنی نعمتیں ہم تمہیں دے رہے تھے بے دریغ اس کا استعمال کر رہے تھے، کبھی تمہاری زبان پر لفظ شکر بھی آیا ہے کہ میرے مالک ہم تو اس لائق نہیں تھے، لیکن آپ نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا، ہم آپ کا شکر ادا کریں۔ کبھی تمہاری زبان پر شکر کا لفظ بھی نہیں آیا۔ ایک اللہ والے کی صاحبزادی نے کہا کہ ابو جان یہ دانت بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب چیز بنایا ہے، جب یہ نکلتا ہے بچپن میں تو بہت تکلیف ہوتی ہے بچے کو، لگاتار پاخانہ ہونے لگتا ہے دانت نکلنے کی پیریڈ میں، بچہ ہر وقت جھلاتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، جسم کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے۔ جب یہ دانت نکلتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اور جب یہ بڑھاپے میں ٹوٹنے لگتا ہے تب بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بڑی عجیب چیز اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو اللہ والے نے فرمایا بیٹی تم نے دانت نکلنے کی تکلیف کو تو بیان کر دیا، اور دانت ٹوٹنے کی بھی تکلیف کو بیان کر دیا، مگر دانت نکلنے کے بعد سے ٹوٹنے کے پہلے تک اتنے سال میں 60 سال 70 سال تک اللہ کی ساری نعمتوں کو اسی دانت سے چبا چبا کر اپنی غذا بنایا ہے۔ کبھی تم نے سوچا اگر یہ دانت نہ ہوتا تو کتنی نعمتوں سے محرومی ہوتی؟ اور شکر کرو اللہ، اے اللہ تھوڑی سی تکلیف آپ نے بچپن میں دیا، اب تھوڑی سی تکلیف بڑھاپے میں ہو رہی ہے، لیکن اس دونوں تکلیفوں کے بیچ میں اسی دانت سے ہم نے کتنی راحت اٹھایا، کتنے مزے لوٹے دنیا کے اندر۔ اللہ کا شکر ادا۔ دیکھیے انسان ہمیشہ رہنے کے لیے تو دنیا میں آیا نہیں، یہ تو آنکھیں بھی کہتی ہیں، عقل بھی سوچتی ہے کہ کوئی آج تک رہا نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے۔ ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے؟ جن کو رہنا چاہیے، جن کا دین رہ گیا، جن پر اترا ہوا قرآن رہ گیا، جن کی شریعت رہ گئی، جن کی امت رہ گئی، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ اگر مجھے کسی کو ہمیشہ رکھنا ہوتا تو تم سب سے زیادہ اچھے تو میرے پیارے نبی تھے، ہم ان کو رکھتے دنیا کے اندر، مگر پھر تم کہتے کہ ہمیں بھی، اس لیے ہم نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا دیا۔ تو سوچ لو کہ تم میں سے کسی کو بھی نہیں رہنا دنیا کے اندر، جانا تو ہے، اب جانے کی تیاری تمہیں دنیا میں کرنا۔
اور یہ سوچ لو کہ تمہاری زندگی کا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے اور چھپا ہوا رہے گا بھی نہیں۔ دو فرشتے مقرر ہیں جو کبھی سوتے نہیں ہیں، آنگتے نہیں ہیں، ڈیوٹی بدل جاتی ضرور ہے، ہاں 24 گھنٹے میں 12 گھنٹہ 2 فرشتہ ڈیوٹی دیتا ہے اور دوسرے 12 گھنٹہ دوسرا فرشتہ ڈیوٹی دیتا ہے، لیکن انسان کی زندگی کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ اور ایک وقت آئے گا جب وہ کتاب کھل کے سامنے آئے گی، حیرت میں پڑے گا انسان، بڑے تعجب سے چیخ کر کہے گا ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو میری زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑا اور بڑی سے بڑی بات کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے تو سب کو لکھ دیا، یہاں جمع کر دیا۔ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم دوستوں میں مذاق کریں گے وہ بھی لکھا جائے گا، بیوی سے بات کریں گے وہ بھی لکھا جائے گا، لیکن یہاں تو سب موجود ہے۔ سرکار دو عالم محمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 سوال تو یہیں زمین میں ہو جائے گا، زمین میں جیسے ہی انسان آنکھیں بند کرے گا اور اس کے گھر کے لوگ اسے اٹھا کر لے جا کر مٹی کے نیچے داب دیں گے، قبر میں ڈال دیں گے اور سلام پڑھ کر واپس آ جائیں گے تو وہاں فرشتے ان سے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے؟ پہلا سوال تو یہی ہوگا، تم نے رب کس کو مانا تھا دنیا کے اندر؟ اسی کو جس نے تمہاری زندگی بخشی، بہترین سانچے میں انسان بنایا اور تمہاری زندگی کی ساری ضروریات پوری فرمایا، جس نے اپنے ربوبیت کا حق ادا کر دیا، تم نے اسی کو رب مانا یا اس کو چھوڑ کر باقی سب چیز کو رب مان لیا؟ من ربک، اگر وہ کہہ دے گا ربی اللہ، بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن کون کہے گا ربی اللہ؟ جو اس کو ہر لمحے اپنا رب مان کر زندگی گزارے گا۔ میرا رب اللہ ہے، میرا رب یہ چاہتا ہے، میرا رب اس میں خوش ہوتا ہے، میرا رب اس سے ناراض ہوتا ہے، وہ ایسی زندگی گزارے گا قبر میں فوراً اس کے منہ سے نکلے گا ربی اللہ۔ اور اگر زندگی گزر گئی دنیا داری میں، دنیا ہی کو بڑی چیز سمجھ لیا اور کبھی رب کے ربوبیت کا خیال بھی نہیں آیا، کبھی نکلے گا منہ سے ربی اللہ؟ سوچنا ہے۔ پوچھے گا ما دینوں کا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ عطا فرمایا تھا، اس کے لیے اللہ نے سب سے آخری کتاب اور محفوظ کتاب اتارا تھا۔ وہ کتاب ایسی محفوظ کہ اس میں قیامت تک کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا، ایک وہ محفوظ دستور تمہیں دیا تھا زندگی گزارنے کے لیے، تم نے اسی دستور پہ زندگی گزارا، تم نے قرآن کو اپنا دین بنایا اور دین پر چلنے کا طریقہ بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، سمجھا دیا، بتا دیا، تم نے اس پر اپنی زندگی گزاری یا اپنی منمانی، یا ہر جگہ اپنی منمانی چلی، جو جی میں آیا سو کر لیا، کبھی اللہ اس کے رسول کا خیال بھی نہ آیا۔ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، یہ جواب کس کے منہ سے نکلے گا؟ سوال بھی آؤٹ، جواب بھی آؤٹ، مگر یہ رٹنے کا معاملہ تو ہے نہیں کہ رٹ لیں اور پاس ہو جائیں، یہاں تو چل کر پاس ہوگا، کر کے پاس ہوگا۔ جو دین کو زندگی میں داخل کرے گا وہی اسی کے منہ سے نکلے گا دینی الاسلام، اور جس کو دین سے دور کا بھی رشتہ نہیں ہوگا، دین کو اپنے لیے زندگی میں رکاوٹ سمجھتا ہے، تنزلی کا ذریعہ سمجھتا ہے، کیا اس کے منہ سے بھی نکل جائے گا دینی الاسلام؟ یہ جملہ تو اسی کے منہ سے نکلے گا جس نے دین کو پیارا جانا اور اپنی زندگی سے لگایا، اپنی زندگی کو دین پر ڈھالا، اس کے منہ سے نکلے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام۔ میرے بزرگوں، دین 1 مہینہ کے روزے کا نام نہیں ہے، دین 5 وقت کے نماز کا نام بھی نہیں ہے، دین حج کر لینے کے بعد حاجی بن جانے کا نام بھی نہیں ہے،
دین تو نام ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے لایا اس کو لے لینا، اور جن چیزوں سے منع کر دیا اس سے رک جانا، اس کا نام ہے دین۔ ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 3 سوال ہوگا، من ربک ما دینک، اور سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرشتے پوچھیں گے، پہچانتے ہو، جانتے ہو کون ہے، تمہارا کیا ان سے تعلق تھا؟ جو امتی ہے، جس نے اپنی زندگی کو سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چھوڑ دیا، ڈال دیا، وہ تو فوراً کہے گا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی امت ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور جس کا تعلق اللہ کے نبی سے دنیا میں قائم نہیں رہا، اس کے منہ سے نکلنا مشکل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ زندگی جب تک کہ ہے ہم اپنے رب کو رب جان کر، دین پر چل کر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ قائم کر کے اپنی زندگی کو گزار دیں، تو قبر کے یہ 3 سوالوں کے جواب آسان ہو جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو ہر ایک سے 4 سوال ہو، ہر ایک سے 4 سوال ہو، قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ ان 4 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، تمہاری عمر جس کو تم آج بڑے خوشیوں کے ساتھ مناتے ہو، بڈے بڈے کیا ہوتا ہے؟ 40 سال ختم ہو گیا، کیک کاٹ رہا ہے، 40 سال برباد چلا گیا، 40 سال تک جہنم کی آگ دہکایا، اور کیک کاٹ کر خوشیاں منا رہا کہ بڈے۔ یہ 40 سال گزر گیا، اس کا صدمہ نہیں، اس کا افسوس نہیں۔ 60 سال 70 سال گزر گیا، اب قبر بالکل قریب آ چکی ہے، موت بالکل سامنے کھڑی ہے، کیک کاٹ کر خوشیاں منا رہے، بڈے منا رہے۔ ارے عقل کے اندھو رو، یہ 60 سال 70 سال برباد ہو گیا، کچھ نہیں کیا آخرت کے لیے خوشی منانے کا ہے کہ رونے کا ہے، سجدے میں گر جاؤ، روتے روتے مر جاؤ۔ کہ 70 سال برباد کر دیا، یہ کیک کاٹنے اور خوشیاں منانے کا دن ہے، لیکن عقل مار کھا گئی تو کیا کریں گے؟ عن عمرہ فیما افناہ، تمہارے عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے 60 سال 70 سال 80 سال تم کو دنیا میں رکھا، اپنی ساری نعمتیں تم کو دیا، تم نے اپنے اس عمر کو کس چیز میں برباد کیا، بتاؤ۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانوں سن لو، عمر کے بارے میں تو ہر ایک سے سوال ہوگا، اور فرمایا جائے گا تمہارے عمر کے 3 مراحل تھے، بچپن، بلوغیت سے پہلے ہم تو کچھ نہیں پوچھ رہے کہ 10-12 سال تک تم کیا کھائے، کیا پیے، کیسے کیے، وہ تم بالکل معاف ہے، لیکن جو اصل زندگی تمہاری ہے، جوانی کی زندگی، جس میں جسم کے سارے طاقت موجود ہے، ساری توانائی ہم نے دیا ہے، اس جوانی کو تم نے ان شبابہ فیما ابلا، وہ جوانی کو کہاں برباد کیا تم نے؟ موبائل دیکھ دیکھ کے پوری رات۔ تمہاری زندگی کا مقصد موبائل کو دیکھنا، تاکنا، لگے ہو دن میں بھی رات میں بھی، اسی لیے پیدا کیا تھا۔ وہ عین جوانی کا وقت تھا، خود بھی اپنی زندگی میں دین لاتے اور دین کو دوسروں تک پہنچاتے اور دین پر جیتے، دین پر مرتے، دین کے لیے سب کچھ تم اپنی جوانی کی طاقت کا استعمال کر لیتے، صحیح استعمال کر لیتے۔ آج ہمارے یہاں کیا ملے گا اور کیا ملتا تم سمجھ لیتے۔ جوانی کے بارے میں اللہ ضرور پوچھے، اس لیے کہ جوانی تو سب کو مل جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عن مالہ من این اکتسب، مال بھی تم نے کہاں سے حاصل کیا تھا، وفیما، وہ اس کو انفقتہ، کہاں خرچ کیا، مال بھی تم نے پایا تو کہاں سے لایا،
اور کہاں خرچ کیا؟ اس لیے کہ مال بھی تمہارا اپنا نہیں تھا۔ جو بھی مال دنیا میں بنتا ہے اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کاریگری موجود ہے۔ نوٹ کوئی مال نہیں ہے، سکہ کوئی مال نہیں ہے، سونا چاندی کوئی مال نہیں ہے۔ اس سونے چاندی سے، اس سکے اور نوٹ سے انسان اپنی زندگی کے لطف کے لیے جو چیزیں استعمال کرتا ہے، مال تو وہ ہے۔ جو کپڑا پہنتا ہے مال یہ ہے، جو کھانا کھاتا ہے مال یہ ہے، جس مکان میں آرام سے رہتا ہے وہ مکان مال ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ مال تو ہم نے دیا تھا، کہاں استعمال کیا، کیسے حاصل کیا، کہاں خرچ کیا۔ ہم نے حاصل کرنے کا طریقہ بھی اپنے نبی کا ذریعہ تمہیں سکھا دیا، اور ہم نے اس کے خرچ کرنے کا طریقہ بھی اپنے نبی کے ذریعہ تمہیں بتا دیا۔ کیا تم نے اپنے نبی کے طریقے پر حاصل کیا اور اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کیا، یا اپنی مرضی سے حاصل کیا اور اپنی مرضی پر خرچ کیا؟ یہ جواب ضرور دینا پڑے گا۔ اور چوتھا سوال ہوگا عن علم ہی، جو ہم نے تمہیں علم عطا فرمایا تھا، سمجھداری عطا فرمائی تھی، اس علم کا پر کتنا عمل کیا؟ ما عمل بہ، کیا عمل کیا؟ میرے بزرگوں اور دوستو، ہماری زندگی اسی لیے ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں۔ زندگی صرف ناو نوش کے لیے نہیں ہے، زندگی صرف ہنسی مذاق کے لیے نہیں ہے، زندگی صرف کھیل کود کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہاں تو کچھ کرنا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد کچھ نہیں کرنا ہے، وہاں تو صرف بدلہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان والا ہوگا اور اس کے عمل بھی اچھے ہوں گے، اس کو ایسا بدلہ ملے گا کہ وہ بدلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ تو اس بدلے کے لیے ہماری زندگی کا رخ بن جائے، ہمیں اپنے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اصلاح کے جو طریقے بھی دنیا میں رائج ہیں، جہاں صحیح دین ملتا ہو، جہاں صحیح راستہ دکھایا جاتا ہو، جس طریقے پر ہم دین پر چل سکتے ہوں، اللہ اس کے رسول کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، ہمیں اس طریقے کو اپنانا چاہیے۔ دین کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے، اللہ والوں سے رشتہ رکھنا چاہیے، دین کی کتابوں کا مطالعہ ضرور ہونا چاہیے، دین اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ یہ سارے طریقے ہیں اپنی زندگی کی اصلاح کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہم کر سکتے ہیں اس میں ذرا کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ فرمائیں کہ نماز میں کوئی پریشانی ہے؟ ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کی روح تو نماز ہے۔ جب نماز نہیں پڑھتا ایمان والا تڑپتا ہے، اور اگر ایمان والا ہوتے ہوئے بھی نماز سے بے رخی کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا ایمان مردہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کی فکر کریں، اپنی آخرت کے لیے اپنی زندگی کو تیار کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔